نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ عن قریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم گناہ گاروں کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ حضرات، رمضان المبارک کا وہ مہینہ، وہ مقدس مہینہ کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ آئیے اسی رمضان المبارک کے مہینے کے متعلق کچھ عرض کیا جائے۔ وہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے اللہ کے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ رحمت کے دروازے رمضان المبارک کے مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیاطین زنجیروں میں کیوں جکڑے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کے گناہگار بندے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو یہ شیاطین اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو فریب نہ دے دیں، کہیں یہ بندوں کو بہکا نہ دیں، کہیں یہ بندوں کو روزہ رکھنے سے روک نہ دیں، کہیں یہ رکاوٹ نہ ڈالیں، بندے روزہ رکھیں کہیں یہ رکاوٹ ڈالنے کے لیے نہ آ جائیں۔ بندے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی جب عبادت کریں تو کہیں ایسا نہ ہو یہ شیاطین اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بہکا دیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے شیاطین کو رمضان المبارک کے مہینے میں زنجیروں سے جکڑ دیا ہے۔ اب کوئی بھی شیطان رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی روزہ دار کو بہکانے کے لیے نہیں آئے گا۔ حضرات، یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ ایک تو یہ کہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو وہ مقدس مہینہ عطا فرما دیا
وہ برکت والا مہینہ عطا فرما دیا، وہ عظمت والا مہینہ عطا فرما دیا کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مومن بندہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں اگر نفل عطا کرتا ہے، اگر رمضان المبارک کے مہینے میں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک نفل کا ثواب فرض کے برابر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ مومن رمضان المبارک کے مہینے میں نفل ادا کرتا ہے تو اللہ پاک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور اگر فرض ادا کرتا ہے کوئی مومن بندہ تو فرض کا ثواب اللہ پاک 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر فرما دیا، اور فرض کا ثواب اللہ پاک نے 70 فرضوں کے برابر فرما دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رب کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتے، عبادت کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے تو شیاطین بندوں کو بہکانے کے لیے آ جاتے۔ ہو سکتا تھا روزہ رکھنے سے روک دیتے، شیاطین ہو سکتا تھا قرآن کی تلاوت کرنے سے روک دیتے، ہو سکتا تھا یہ شیاطین بندوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں کرنے سے روک دیتے، تو پروردگار عالم نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا اور اپنے بندوں سے فرمایا، اے میرے پیارے پیارے بندوں، اب تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اب تم خوب روزے رکھو، عبادت کرو، نیکیاں کماؤ، نیکیاں کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر فضل و کرم ہے۔ اب حضرات آپ دیکھیں 2-3 منٹ میں میں وہ روایت آپ کو سناؤں رمضان المبارک کے تعلق سے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو ابتدائے سال سے لے کر آئندہ سال تک مزین کر دیا جاتا ہے، سجا دیا جاتا ہے، آراستہ کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے جنت کی حوروں پر ایک ہوا چلتی ہے۔ جب وہ ہوا چلتی ہے تو وہ حوریں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، جنت کی حوریں رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، اے پروردگار بندوں سے ہمارے لیے، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا، تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے اس بندے کو شوہر بنا دے کہ جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس بندے کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کی حوریں حضرات عرض کر رہی ہیں، اے پروردگار عالم، تو روزہ داروں کو ہمارا شوہر بنانا کہ روزہ داروں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور جب روزہ دار ہمیں دیکھیں گے تو روزہ داروں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حضرات محترم، یہ آج کے بیان میں مختصر فضیلت رمضان المبارک کی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ اور رمضان المبارک کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث کریمہ ہیں جو انشاءاللہ ہم یکے بعد دیگر دن بدن آپ کی بارگاہ میں بیانات پیش کریں گے۔ آپ حضرات ان احادیث کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ جن احادیث میں رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔